محترمہ ڈاکٹر قرۃ العین طاہرہ صاحبہ، ابھی برکاتی صاحب کی بات سے جو عکس کیا تو ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو اگر ہم معاف کریں گے، درگزر کریں گے، تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے بھی درگزر فرمائے گا، ہماری خطائیں بھی معاف فرمائے گا۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں معاف کر دینے کے، انتقام نہ لینے کے، درگزر کر دینے کے کیا احکام ہیں اور کتنی تاکید فرمائی گئی؟ جی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فاضل ساتھی ہمارے برکاتی صاحب نے بڑی خوبصورتی سے پوری آیت کا جو پس منظر ہے وہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ قرآن و سنت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عفو و درگزر کے معاملے پہ یہ دونوں مآخذ جو ہیں ان احکامات سے بھرپور ہیں۔ جی، مطلب کثرت سے یہ حکم ہمیں نظر آتا ہے اس میں، اور بطور مومن ہمارا پہلا ہدف بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے مقرب ہو سکیں۔ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ سبحان اللہ۔ کہ جو کوئی تم میں اپنے دین سے پھرے گا، منہ موڑے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا جس سے وہ محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب یہ اللہ کی محبت کا حصول کیسے ممکن ہے؟ اس کو جب ہم کتاب اللہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 8 کیٹیگریز بیان کی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، یعنی ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب المقسطین، مطہرین، متقین، متوکلین۔ یہ تمام وہ صفات ہیں جن کو اگر ہم اپنائیں گے تو ہم اللہ کی محبت کے اہل ہو جائیں گے۔ اور سب سے زیادہ جس کا ذکر ہے وہ ہے احسان کرنے والے، محسنین۔ تو یہ عفو درگزر کا معاملہ کرنے سے ہم محسنین کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے کہ جب ہم اس محسنین کی صف میں شامل ہوں گے تو اللہ کی محبت کے حقدار بنیں گے، اور اللہ کی محبت کے حقدار بننے کے لیے عمل ضروری ہے۔ صحیح۔ تو یہ ہمارا عفو درگزر کا جو عمل ہے ہمیں اللہ کے قریب کرنے والا ہے۔ پھر اس میں دیکھیے کہ جو عفو درگزر کا ذکر، جو ابھی ہم آیت جس کا ذکر کریں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اس کا جو ذکر کرتے ہیں اس کے آگے اس کا صلہ ہے أَلَا تُحِبُّونَ، کیا تم یہ اس چیز سے محبت نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے؟ کس چیز سے؟ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں جتنے احکامات بیان کیے ہیں اس کے بعد کوئی نہ کوئی اس کی حکمت بیان کی ہے۔ درست۔ وہ ایسے احکامات نہیں ہیں کہ جن کو اوپر صرف ایمان لانا ہے، بلکہ اس کے کچھ ریزلٹس ہیں جو تمہاری زندگیوں میں، ہمارے ارد گرد ہمیں نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا عفو درگزر کرو، یعفو و یصفحو، عفو کرو اور صفا کا معاملہ کرو۔ اس سے کیا ہوگا کہ تم بھی اللہ کی مغفرت کے قابل بن جاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی ان اللہ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور کریم بھی ہے۔ اچھا جی، اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عفو کا ذکر ہے اور صفا کا ذکر ہے۔ اس میں تھوڑا سا ہم فرق دیکھیں کہ کیا ہے۔ یعنی ایک طرف عفو، پہلا لفظ جو ہے عین فا واو کا ذکر ہے، اس کے بعد صاد فا اور ہا صافہ۔ عفو کا معاملہ ہوتا ہے مٹا دینا کسی معاملے کا، معاف کر دینا، کسی چیز کو بھلا دینا اور معاملے کو آگے لے کر چلنا۔ لیکن اس پہ ہو سکتا ہے کہ ہلکی پھلکی سزا ہو چکی ہو، وہ بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے۔ لیکن صفا جب اللہ تعالیٰ نے اسے اگلا درجہ بیان کیا ہے، وہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے دل میں اس کے بارے میں خیال تک نہیں لانا۔ وہ جس کا ذکر آپ نے آغاز میں کیا نا کہ ہم اپنے دلوں کے اندر، یعنی دشمنوں کو تو دور، دوستوں کو بھی اس کے روادار نہیں ہیں معاف کرنے کے، تو اللہ تعالیٰ صرف عفو کا حکم نہیں دے رہے، صفا کا حکم بھی دے رہے ہیں۔ یعنی اس طرح سے معاف کرو کہ اس کو دوبارہ سے کوئی ملال خاطر بھی نہ رہے، بالکل دل سے بالکل نکال دو اس کو، یعنی تمہارے دل کے اندر کوئی اس کے بارے میں پھر خلش نہ ہو، کوئی کینہ نہ ہو، کوئی بغض نہ ہو۔ یعنی معافی کے ساتھ صفا والا معاملہ جو ہے، جسے ہم اردو میں چلیں درگزر کہہ لیتے ہیں، یعنی کامل درگزر ہو، وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، جس کے ذریعے اللہ کی مغفرت ملے گی۔ اور صرف مغفرت کو تھوڑا سا بیان کرنا چاہوں گی، مغفرت کیا ہے؟ مغفرت کو ہمارے ہاں عام طور پہ ہم اس کو بخشش لیتے ہیں۔ مغفر جو عربی زبان میں مغفر جو ہے وہ ڈھال کے لیے استعمال ہوتا ہے، زرہ۔ جب زرہ انسان پہنتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب اس پہ تلوار یا کوئی بھی وار ہوتا ہے تو وہ اس کو جسم کو نقصان نہیں پہنچنے دیتی، وہ ایک حفاظتی حصار ہے۔ حفاظتی حصار۔
تو مغفرہ جو ہے جب ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو غفور بھی کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا حصار بنتا ہے، اس کی جو بھی غلط اقدام اس کی زندگی میں اگر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے مضر اثرات سے اس کو بچا لیتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت جو کہ عفو و درگزر کرنے سے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اور کتنے فوائد ہیں جو انسان اگر اپنے دل کو صاف کرتا ہے، لوگوں کو معاف کرتا ہے، تو وہ ان چیزوں کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور قرآن کے اندر دیکھیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا کے حوالے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سیرت مبارکہ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہر قدم پہ آپ نے عفو و درگزر کا معاملہ کیا ہے۔ ایسا ہی ہے، آپ کے ساتھ شروع سے جو معاملہ رکھا گیا، صادق و امین ہونے کے باوجود جب آپ نے ذکر کیا، کون سا ظلم و ستم تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں توڑا گیا؟ شیب ابی طالب کا واقعہ دیکھیں، کس طرح آپ کا طائف کا واقعہ دیکھ لیجئے کہ اس وقت تو آپ کے پاس فرشتہ آ گیا کہ جی آپ کے اوپر اتنا زیادہ انہوں نے پتھر برسائے ہیں، آپ کہیں تو الٹا دیں، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی ہی نسلوں سے آگے ایسے افراد نکلیں، یہ ایسی قوم ہے جو جانتے نہیں ہیں، اور انہی کی نسلوں سے ایسے لوگ نکلیں جو کہ اسی دین کے، اور ایسا ہی ہوا ایسا ہی ہوا۔ خالد بن ولید، عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، یہ دونوں جو ہیں وہ طائف سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ تو اس طرح سے یعنی عفو و درگزر کا معاملہ، پھر اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر صلاحیت ہو بدلہ لینے کی اور آپ معاف کر دیں، بالکل صحیح بات، یہ ہے عفو اور درگزر۔ درست مفہوم یہ ہے جی، یہ نہیں کہ آپ لاچارگی میں بے چارگی میں کہیں کہ چلے میں بدلہ نہیں لیتا، صحیح بات ہے، آپ کے اندر مقدرہ یعنی آپ کے اندر قدرت ہے بدلہ لینے کی، آپ اپنے آپ کو ایک سٹیپ پیچھے کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں یہ بدلہ۔ میں سوال کرنا چاہوں گا ڈاکٹر قرۃ العین طاہرہ صاحبہ سے کہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی حیات طیبہ میں، اولیاء کرام کے ہاں، صوفیاء کرام کے ہاں معاف کر دینے کی اور انتقام نہ لینے کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہو سکتی ہیں اور ہماری آج کی ضرورت بھی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیے۔ جی سر، اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اولیاء اللہ، صوفیاء اور صحابہ کرام ان کے ہمارے قدوہ، ہمارے اسوہ حسنہ جن کے لیے جن کی ذات میں رکھا گیا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کہ اخلاقی تربیت کی ہے جی ہاں، اپنے ارد کے جتنے افراد تھے، اور وہ پھر ایسا نمونہ چھوڑا ہے جو ہم تک ہمارے لیے بھی اسی طرح محفوظ ہے اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک واقعہ، ابھی بہت بڑے بڑے واقعات کا ذکر ہوا، طائف کا، فتح مکہ کا، اور وہ ایسے واقعات تھے کہ جو انسان کو ہلانے کے لیے اور انسان کی کہہ لیں کہ اخلاقی تربیت کے لیے بہت اعلیٰ نمونہ رکھتے ہیں۔ ایک واقعہ جو کہ ثمامہ بن اسال کے حوالے سے ہے، جو کہ اہل یمامہ کے سردار تھے۔ اچھا، وہ آپ کی خدمت میں ان کو پکڑ کر لایا گیا، تو آپ دیکھیے کہ آپ نے کس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ کیا، اور آپ صحابہ نے ان کو مسجد کے ایک ستون کے ساتھ جو ہے وہ باندھا۔ اچھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس تشریف لائے حضرت ثمامہ کے پاس، تو آپ نے کہا کہ اس وقت تو بطور اسیر تھے وہاں پہ، تو کہا کیا سمجھتے ہو تمہارے ساتھ ہم کیا معاملہ کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم خون بہاؤ گے تو ہم خون بہائیں گے، یعنی ہماری طرف سے وہی بدلہ دیا جائے گا، اگر اچھا معاملہ کرو گے تو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ یعنی بہت ایک طرح سے اس کے اندر تکبر بھی تھا، نخوت تھی اس کے بولنے میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر خاموشی اختیار کی، اور مسجد میں وہ دیکھتا رہا کہ مسلمان کس طرح آ رہے ہیں، نماز کا سلسلہ چل رہا ہے، تربیت کا جو بھی وہاں پہ انداز تھا وہ سب دیکھ رہا تھا۔ اچھا، اگلے دن پھر اسی طرح اس سے وہی سوال کیا، اور اس نے بیان ہی اسی طرح جواب دیا، اس کے جواب میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، یہاں تک کہ تیسرا دن آ گیا، اور آپ نے اسی طرح دوسرے دن بھی خاموشی اختیار کی۔ تیسرا دن آیا تو آپ نے کہا کہ جاؤ، اسی جواب کے باوجود آپ نے کہا اسے آزاد کر دو، آپ نے اسے چھوڑ دیا بغیر کسی شرط کے، اور بغیر کوئی اس سے فدیہ لیے، بغیر کوئی اس کے اوپر کوئی اس طرح کا کہہ لیں کہ جرمانہ عائد کیے بغیر۔ اور وہ شخص تھوڑا باہر گیا، اور وہاں پہ ایک کنواں قریب جو موجود تھا، وہاں جا کے اس نے پہلے وضو کیا، غسل کیا، کیونکہ وہ معاملات دیکھ چکا تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ وہ جو 3 دن وہاں رہا، اس کی وہ تربیت ہو رہی تھی، اور وہ اپنے وہاں پہ واپس آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے
اس نے نہ صرف اسلام کو قبول کیا بلکہ یہ کہا کہ اب سے 3 دن پہلے آپ سے زیادہ کوئی چہرہ نہیں تھا جو مجھے ناپسند ہو، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی چہرہ نہیں جو مجھے محبوب ہو۔ کیا بات! تو آپ کی شخصیت، جی یہ حسن اخلاق تھا، یہ عفو و درگزر تھا، اور دیکھیے کیا حکمت عملی تھی کہ اس کو قریب بھی رکھا، اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا جو اس کے اندر کہہ لیں کہ اس کو دور کرنے والا ہو، بلکہ قریب لانے والا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، وہ جو ہم سیرت میں پڑھتے ہیں آپ کی اجازت سے، کیسا خوبصورت وہ واقعہ ہے بنو طے کا، یعنی پورے قبیلے کو معاف کر دیا۔ بالکل، وہ حاتم کی جو بیٹی تھی، عدی کی بہن، وہ بھی پورا قبیلہ اسی طرح آپ نے معاف فرما دیا۔ بالکل اسی طرح، اور یہاں پہ بھی ایسے ہوا، اہل یمامہ کے پاس جب وہ واپس لوٹے ہیں تو اہل یمامہ مسلمان ہو گئے، پورا قبیلہ، کیونکہ سردار جو ہے وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جو اعمال تھے وہ بڑی پر حکمت پہ مبنی تھے، اور اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ رزلٹ بھی آپ نے ہماری تاریخ میں محفوظ ہے جو اس میں آیا ہمارے سامنے۔ صوفیہ کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا، تو دیکھیے کہ بڑا خوبصورت مجھے ایک کال اس میں ملا، کسی صوفی سے پوچھا گیا کہ عفو کے بارے میں بتائیے کہ عفو کیا ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں هو العطر الذي يفوح منه الزهر عندما يسحق۔ اچھا، یعنی عفو وہ خوشبو ہے جو پھول سے تب نکلتی ہے جب اسے مسلا جائے۔ کیا! ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ! آپ اندازہ کیجئے کہ پھول خوشبو کا مرکب ہے نا، خوشبو ہے اس کے اندر، اور وہ اس کے پتیاں ہیں، جب تک اسے مسلا نہیں جائے گا خوشبو نکلے گی نہیں، خوشبو ہی نکلے گی۔ اس کو مسلنے والا شخص ہے لیکن اس کے ہاتھوں کو وہ معطر کر دے گا۔ تو یعنی یہی معاملہ انسان کا ہے، انسان کے اندر اگر اچھے معاملات ہوں گے، اچھا کردار ہوگا، تو کوئی اس کو کچھ بھی برا بھلا کہے گا تو اس کے اندر سے اس کے لیے برائی نہیں نکلے گی، اچھائی ہی نکلے گی۔ تو یہی معاملہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں دیکھتے ہیں۔ وہ تو خیر بات ہی اور ہے، وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ تو وہی ہے۔ محترمہ ڈاکٹر قرۃ العین طاہرہ صاحبہ، ہمارا جو معاشرہ ہے اور سماج ہے اور ہماری جو اجتماعی سائیکی ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے۔ یہ جو محاورے ہوتے ہیں، یہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، یعنی نبض ہوتے ہیں معاشرے کی۔ میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، یعنی ہماری تو یہ سائیکی ہے۔ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں پورے تیقن سے، ان میں بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، کہ جناب معاف کرنا اور انتقام نہ لینا تو اللہ کی شان اور صفت ہے، ہم تو عاجز بندے ہیں، ہم تو معاف بھی نہیں کریں گے اور ہم تو انتقام بھی ضرور لیں گے، آتش انتقام جو بھڑکی ہوئی ہے یہ بجھے گی نہیں۔ ہمارا معاشرہ آج جہاں ہم کھڑے ہیں، سب سے زیادہ میرا خیال ہے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے دیگر امور کے ساتھ ساتھ، وہ معاف کرنا ہے، نظر انداز کرنا ہے چھوٹی چھوٹی غلطیاں، اور نسل در نسل چلاتے ہیں ہم اس کھرنڈ کو، زخم کو، جس کا کوئی حاصل اور حصول نہیں ہے۔ اس پر آپ کچھ رہنمائی فرمائیے ہمیں کہ اس کی کیا معاشرتی فوائد کیا ہیں اس کے، اور ضرورت کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، یہ سب سے زیادہ ہمارے معاشرے میں جو یہ مسائل نظر آتے ہیں نا، یہ ہماری قرآن سے دوری ہے، چونکہ ہم اس سے براہ راست اپنے آپ کو جوڑتے نہیں ہیں، ورنہ اگر ہم جوڑیں تو یہ مسائل پیدا ہی نہ ہوں، کیونکہ ہم صرف اس کی زیادہ تر تلاوت کی طرف ہی غور کرتے ہیں اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، ورنہ یہ اس بات کا جواب قرآن میں بہت واضح انداز میں لکھا ہے۔ پہلا حکم تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تم سے جتنا تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے تم اتنا ہی اس کا بدلہ لے سکتے ہو۔ مطلب اگر تم آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، اجازت ہے، بالکل اجازت ہے، لیکن جو آپ نے کہا نا اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے اگلا درجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کسی نے غلط کیا ہے تو اس کا جواب کسی غلط رویے کا اچھے عمدہ طریقے سے دو۔ کیا ہوگا اس کا فائدہ؟ کہ ہو سکتا ہے جو تمہارا آج دشمن ہے کل وہ تمہارا ولی حمیم، بڑا گہرا دوست بن جائے۔ یعنی معاملہ اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا، بدلہ لینے کا اختیار تمہیں ہے لیکن اتنا جتنا تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ویسے تو یہ بھی فرمایا گیا نا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور وہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے کہ میں اگر طاقتور ہوں اور میں نے ظلم کیا ہے تو مجھے تو سزا نہیں ملے گی، میں تو اپنے سارے ذرائع استعمال کر کے کسی نہ کسی طرح معاف کروا لوں گا، اور ایک غریب اور مسکین آدمی معاشرے کا وہ معمولی سے جرم پہ پھنس جائے گا۔
یہی تو بات ہے، معاشرے کبھی بھی کہا جاتا ہے نا کہ شرک پہ چل سکتے ہیں، ہاں ظلم پہ نہیں چل سکتے، تو یہ ایک ظلم کا ایک پہلو ہے جو ہمارے معاشرے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جو کمزور ہے وہ تو پکڑا جائے ایک جرم پہ، اور اسی جرم پہ جو طاقتور ہے اس کو سزا نہ ہو۔ تو معاملہ جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس بہت واضح ہے، درست ہے کہ اگر بدلہ لینے پہ قادر ہو تو اتنا بدلہ لے سکتے ہو، اجازت ہے، یعنی کسی نے تھپڑ مارا تو تم تھپڑ مار سکتے ہو اسے، لیکن اولا کیا ہے کہ اس کے برائی کا بدلہ اس طرح کی اچھائی سے دو کہ وہ تمہیں یعنی جس طرح ابھی برکاتی صاحب نے ذکر کیا صلاح الدین ایوبی کا، وہ انہوں نے اس طرح کا معاملہ کیا اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی کہ آج وہ دشمن ہو کے بھی ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں، وہ ان کی برائی نہیں کر سکتے، ان کے تمام حسن اخلاق کا ذکر کرتے ہیں، محفوظ ہے وہ۔ ڈاکٹر صاحبہ مجھے ایک اجازت دیجیے عرض کرنی ہے آپ سے، وہ یہ کہ آپ فرما رہی تھیں کہ قرآن سے دوری اور اس کے مفاہیم سے عدم آگاہی کی وجہ سے یہ صورتحال ہے۔ جی اس کا کیا حل ہے کہ جو جتنا زیادہ عالم ہے، جو جتنا بڑا شیخ ہے، جو جتنا بڑا پڑھا لکھا ہے، اس کے عمل میں ہمیں یہ چیز اتنی ہی کم نظر آتی ہے، یعنی وہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے باوجود نہیں، وہ جو جبلت ہے، طینت ہے، سرشت ہے، اس میں ایسی ٹیڑھ ہے، کجی ہے، اس کا کیا حل ہے؟ سر یہ بھی دیکھیے، اگر ہم اس کا جواب قرآن دیتا ہے، مطلب قرآن کہتا ہے کہ یہ بغاوت اختیار کرتے ہیں علم آنے کے بعد، جب تک علم نہیں تھا معاملہ بہتر تھا، لیکن جب وہ علم بغاوت حدود شکن ہو جاتا ہے، وہ خواہ شعوری طور پہ ہو یا غیر شعوری طور پہ ہو، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا اس طرح سے پاس نہیں کرتے، بلکہ ان کے اندر طاغوت کیا ہوتا ہے کہ جب تک آپ کا اپنے نفس جو ہے نا وہ اپنے کنٹرول میں ہے، جب آپ نے اس کو اپنا خدا بنا لیا، اس کی ہی اطاعت کرنی شروع کر دی، اپنی خود پسندی کی طرف آ گئے، اپنے قول کو زیادہ ترجیح دینا شروع کر دی، تو وہ آپ کا ظاہر جو علم ہے نا وہ اللہ کے ہاں علم نہیں ہے۔ جو جتنا زیادہ جاننے والا ہے وہ اتنا زیادہ جواب دہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو عالموں کی بڑی تعریف کی ہے، اللہ تعالیٰ نے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہی تو ہیں جو اللہ کی خشیت اختیار کرتے ہیں، بالکل علماء حق جو ہے، لیکن اگر وہ آپ کے اندر بغی یعنی بغاوت کے اثرات لے کر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علم جو ہے وہ آپ نے پہلے بھی ہمارا جو ایک پروگرام تھا علم نافع اور علم غیر نافع کا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علم غیر نافع کی طرف ہے، علم نافع کی طرف نہیں ہے، انسانیت کے لیے فوز و فلاح کا پیغام نہیں ہے۔ بالکل۔ اور آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے نوجوان نسل کو اس موضوع پر؟ بہت جذباتی ہیں ہمارے نوجوان۔ اس میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ صرف اس زندگی کو سمجھیں کہ یہ زندگی بہت مختصر ہے، اور 60 70 80 سال کی زندگی کوئی بڑی زندگی نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ اس زندگی میں اگر ہم جن ہستیوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو وہ معاف کرنے پہ قادر اسی لیے ہوئیں کیونکہ ان کو زندگی کی حقیقت پتہ تھی، بالکل، کہ یہ اس کی اوقات کیا ہے، اسے 70 80 سال تک ختم ہو جانا ہے، اس کے بعد ایسی زندگی نے شروع ہونا ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب ایک مٹبھیر ہوئی اور قتال کی صورت تھی تو آپ اس کے ساتھ لڑ رہے تھے دوسرے مشرک کے ساتھ، لیکن جیسے ہی آپ اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے لڑ رہے تھے، لیکن جیسے ہی اس نے آپ کے منہ پر تھوکا تو آپ رک گئے، آپ نے اس کے اوپر وار نہیں کیا، آپ نے کہا پہلے میں اللہ کی خوشنودی کے لیے لڑ رہا اب اس میں میری ذاتی جو ہے وہ غصہ شامل ہو گیا ہے، یعنی اس حد تک وہ محتاط تھے، خالص رہے ہر چیز۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سمجھیں کہ کہاں پہ ہم نے اپنی ترجیح کو رکھنا ہے، یہ زندگی ہمارے لیے کتنی ترجیح کی حامل ہے، یعنی دنیاوی معاملات، دنیاوی بدلہ، بغض، کینہ، حسد، یہ ہمیں کہاں لے کر جا رہا ہے، جبکہ اللہ کا حکم کیا ہے کہ معاف کرو، معاف کریں، تسامو۔ یہ سب سے بڑی اخلاقی بیماریاں ہیں جن سے ہمیں نجات حاصل کرنی ہوگی، اور یہ کرنے سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ڈپریشن سے بچے گا۔ اور آپ دیکھیں کینسر جو اتنا معاشرے میں پھیل رہا ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہی ڈپریشن ہے، یہی ٹینشن ہے، اور وہ کہاں سے آتی ہے ڈپریشن اور ٹینشن؟ جب آپ حسد کرتے ہیں، جب آپ بغض رکھتے ہیں، جب آپ کینہ کرتے ہیں، تو اسی کے جراثیم انسانی جسم کے اندر جو ہے وہ پنپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔